کیا آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے خاندان میں کون کون قادیانی ہیں؟ علامہ اقبال نے اپنے بڑے بیٹے کو جائیداد سے کیوں نکال دیا تھا؟ وہ واقعہ کیسے ہے کہ جو علامہ اقبال کے ووٹ مانگنے پر ایک لاہوری ان کے سامنے ننگا ہو گیا؟ علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال کو نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کیوں نہ بنوا سکے؟ علامہ محمد اقبال کی ترکی میں قبر کیوں بنائی گئی ہے؟ علامہ اقبال کے کتنے پوتے پوتیاں اور نواسے اور نواسیاں ہیں؟ کون کیا کرتا ہے؟ علامہ صاحب کے بارے میں کس نے کہا تھا کہ اقبال کو نہ ہی قوم سمجھ سکی اور نہ ہی انگریز؟ اگر قوم اقبال کو سمجھ جاتی تو آج غلام نہ ہوتی، اور اگر انگریز اقبال کو سمجھ لیتا تو اقبال بستر مرگ پر نہ مرتا بلکہ تخت دار پر لٹکا دیا جاتا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے خاندان اور ان کی آل اولاد کے حوالے سے 25 دلچسپ حقائق آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ نمبر 1، علامہ محمد اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، شیخ نور محمد اور شیر غلام قادر۔ علامہ اقبال کے والد بزرگوں کا اسم گرامی شیخ نور محمد تھا، جو میاں کے نام سے پکارے جاتے تھے، جبکہ والدہ امام بی بی تھی۔ نمبر 2، علامہ اقبال کے بڑے بھائی کا نام شیخ عطا محمد تھا۔ 2 بہنیں علامہ اقبال سے بڑی تھیں، جن کے نام کالے بی بی اور فاطمہ بی بی تھی، جبکہ 2 بہنیں علامہ اقبال سے چھوٹی تھی اور ان کے نام کریم بی بی اور زینب بی بی تھی۔ نمبر 3، کتابوں میں تحریر ہے کہ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد کا اپنے زمانے کے ابھرتے ہوئے عالم دین اور مرزا غلام احمد کے ہاں آنا جانا تھا۔ مرزا غلام احمد نے تو شروع میں ہندو پنڈتوں اور عیسائیوں سے کئی مناظرے جیتے اور یوں اس کی مسلمانوں میں خوب پذیرائی ہونے لگی، لیکن پھر اس بدبخت نے نئے مذہب کی بنیاد رکھی تو ایک ایک کر کے تمام علماء اس کے خلاف ہوتے گئے۔ اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے اسی اثناء میں قادیانیت کو قبول کر لیا۔ شیخ عطا کی کوشش رہی کہ ان کا چھوٹا بھائی محمد اقبال اور خاندان کے دیگر لوگ بھی قادیانی ہو جائیں، لیکن وہ ناکام و نامراد رہا۔ نمبر 4، 1893 میں 16 برس کی عمر میں علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ فرسٹ ڈویژن آئی اور مڈل کے 7 وظیفے بھی ملے۔ اسی روز علامہ اقبال کی پہلی شادی کریم بی بی سے کر دی گئی۔ علامہ اقبال کی دوسری شادی 1914 میں سردار بیگم سے ہوئی، جبکہ ان کی تیسری اہلیہ کا نام مختار بیگم تھا، جو لدھیانے والی بیگم صاحبہ کہلاتی تھی۔ نمبر 5، علامہ اقبال کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی پیدا ہوئے، جن کے نام آفتاب اقبال اور معراج بی بی تھے۔ علامہ اقبال نے بڑے بیٹے آفتاب اقبال سے نالا تھے، اور آفتاب نے بھی علامہ کی زندگی کو اجیرن کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال نے اپنی جائیداد اپنی دوسری بیوی سردار بیگم کے نام کروا دی تھی۔ سردار بیگم نے اپنی وفات سے قبل اپنی تمام پراپرٹی اپنے بیٹے جاوید اقبال کے نام کروا دی۔ نمبر 6، علامہ اقبال کا پہلا بیٹا آفتاب اقبال، جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے علامہ اقبال کے دل سے اتر گیا تھا۔ ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ آفتاب اقبال نے نام بدل کر اقبال اور ان کی پہلی بیوی کے نام سے کتاب بھی تحریر کی، جس میں اس نے اپنے والد کی نجی زندگی کو ڈسکس کرتے ہوئے ان پر انتہائی غلیظ قسم کے الزامات لگائے ہوئے تھے۔ نمبر 7، علامہ اقبال کے اپنے بیٹے آفتاب کے ساتھ تعلقات خراب رہے۔ سید نذیر نازی اپنی کتاب اقبال کے حضور میں لکھتے ہیں کہ آفتاب اقبال سے ان کے والد نے کوئی تعلق نہ رکھا۔ سید حامد جلالی کی کتاب علامہ اقبال اور ان کی پہلی بیوی کے مطابق علامہ نے اپنے نافرمان بیٹے آفتاب کو وراثت سے محروم کر دیا تھا۔ نمبر 8، علامہ اقبال
کے سب سے بڑے بیٹے آفتاب اقبال نے عالیہ رشید بیگم سے شادی کی اور ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام آزاد اقبال، وقار اقبال اور نوید اقبال ہیں۔ نمبر 9، علامہ اقبال کی دوسری اہلیہ سردار بیگم کے بطن سے جاوید اقبال اور منیرہ بانو پیدا ہوئے۔ سردار بیگم کے انتقال کے بعد بچوں کی پرورش کے لیے جرمن مزاج گورننس کی ملازمت پر رکھا گیا جن کا نام آنٹی ڈورس تھا۔ علامہ اقبال کی وفات کے وقت منیرہ 8-9 برس کی تھی۔ بچوں کی پرورش، دیکھ بھال اور گھر کے دیگر کام کاج آنٹی ڈورس کے سپرد تھے۔ نمبر 10، علامہ اقبال کے سب سے قریب سمجھے جانے والے خادم کا نام علی بخش تھا۔ علامہ کے دوست احباب جب ملاقات کے لیے آیا کرتے ہیں تو ان کی تواضع کرنا اس کی ڈیوٹی تھی، جبکہ وہ علامہ اقبال کا حقہ سلگانے کی ذمہ داری بھی نبھاتے رہے۔ نمبر 11، علامہ اقبال کے فرزند جاوید اقبال نے بھی اپنے والد کی طرح الیکشن لڑا۔ 1970 کے جنرل الیکشن میں جاوید اقبال لاہور کے ایک حلقے سے پاکستان مسلم لیگ کونسل کے امیدوار تھے، جہاں ان کے مد مقابل پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے، لیکن وہ الیکشن ہار گئے۔ نمبر 12، لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال صدر ضیاء الحق کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے فاضل جج بنائے گئے۔ نواز شریف جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو نگران وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے اور ان کے نام کی تجوید صدر مملکت کو دی گئی، لیکن غلام اسحاق خان جاوید اقبال کے نام سے متفق نہ ہوئے۔ خیر، بعد میں نواز شریف کی خصوصی درخواست پر جناب جاوید اقبال سینیٹر بن گئے۔ نمبر 13، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ایک کتابوں کے مصنف تھے جن میں سے مشہور اپنا گریبان چاک اور جہان جاوید ہیں۔ نمبر 14، جاوید اقبال کی اہلیہ اور علامہ اقبال کی بہو کا نام ناصرہ اقبال ہے۔ ناصرہ اقبال لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس رہ چکی ہیں۔ وہ علم دوست شخصیت ہیں۔ نمبر 15، جاوید اقبال کے بیٹے اور علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال بھی سیاست کرتے ہیں۔ ولید اقبال ایک قابل وکیل اور لمز یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے 2013 میں PTI کے ٹکٹ پر لاہور میں الیکشن بھی لڑا، لیکن وہ ہار گئے۔ ولید اقبال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں۔ عمران خان کی حالیہ دنوں میں چلنے والی جیل بھرو تحریک کے دوران ولید اقبال بھی قید ہوئے تھے۔ تب ان کے والدہ نے عمران خان کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بھی آڑے ہاتھوں میں لیا تھا۔ یاد رہے، اس سے چند مہینے قبل ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا تھا جب سوشل میڈیا پر یہ پوسٹیں چلنے لگی کہ بغیرتوں نے علامہ اقبال کے خاندان کے تقدس کا بھی لحاظ نہ رکھا۔ اس موقع پر جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال نے اسے ریاستی گنڈا گردی کہا تھا۔ نمبر 18، علامہ اقبال کی سب سے چھوٹی بیٹی منیرہ بانو لاہور کے سابق لاہور میئر میاں امیر الدین کی بہو بنی۔ علامہ اقبال کے داماد میاں صلاح الدین بھی سیاست دان تھے۔ 1970 کے عام انتخابات میں میاں صلاح الدین لاہور کے حلقے سے مسلم لیگ کنونشن کے امیدوار تھے، جہاں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ نمبر 19، منیرہ اقبال کے بیٹے اور علامہ اقبال کے نواسے میاں یوسف صلاح الدین عمران خان کے ذاتی دوست ہیں۔ میاں سنی کے نام سے پہچانے جانے والے میاں یوسف صلاح الدین پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لاہور کے MPA بھی رہ چکے ہیں۔ میاں یوسف صلاح الدین لاہور کے کلچر کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ لاہور میں واقع ان کی بارود خانہ حویلی میں موسیقی کا ایک پروگرام بھی ریکارڈ ہوتا ہے تو سرکاری ٹی وی پر نشر ہوتا ہے۔ نمبر 20، علامہ اقبال نے 1905 میں ترانہ ہندی تحریر کیا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی،
یہ گلستان ہمارا ترانہ ہندی کو انڈیا میں قومی یوز کا درجہ حاصل ہے اور اسے آج بھی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ انڈیا کے پہلے خلاباز راکیش شرما اسپیس سے ہو کر واپس پہنچے۔ جب ان سے پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے پوچھا انترکش سے بھارت کیسا دکھتا ہے تو راکیش شرما بولے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ نمبر 21 جنوری 1919 میں علامہ اقبال میسور تشریف لے گئے۔ ٹیپو سلطان شہید کے مزار پر 2 گھنٹے مراقبہ کرنے کے بعد باہر نکلے۔ چند گریاں سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور سوجی ہوئی تھی۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ٹیپو سلطان کے مزار میں اتنی دیر مراقبہ فرمایا ہے، ہمیں بھی بتائیے کہ آپ کو وہاں سے کیا فیض حاصل ہوا ہے اور کیا پیغام ملا۔ علامہ صاحب نے جواب دیا کہ وہاں میرا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں گزرا، ایک پیغام ملا ہے۔ اگر جہاں میں مردوں کی طرح زندہ رہنا ممکن نہ ہو تو مرد جان قربان تبدیلی میں نہیں زندگی ہے۔ نمبر 22 1926 میں ہونے والے پنجاب اسمبلی کے ریاستی انتخابات میں انڈیا مسلم لیگ کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پورے پنجاب نے یونیورسٹ پارٹی کا غلبہ تھا۔ لاہور شہر کے حلقے سے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور یونینسٹ امید کے مد مقابل تھے۔ علامہ اقبال سارے دن الیکشن کیمپین کر کے رات گئے تھکے ہاڑے پیدل واپس آ رہے تھے۔ حافظ جالندھری بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایسے میں علامہ اقبال رف چلتے لوگوں سے سلام لیتے۔ علامہ صاحب غلطی سے اپنے مخالف امیدوار کے ایک حمایتی کو سلام کر بیٹھے۔ اس بدبخت شخص نے سلام کا جواب دینے کی بجائے اپنی دھوتی کھولی اور ننگا ہو گیا۔ علامہ اقبال نظر جھکائے وہاں سے چل پڑے۔ نمیدہ آنکھیں اور غم زدہ دل لیے علامہ محمد اقبال حافظ جالندھری سے کہنے لگے اس قوم کے مصائب کے سبب میری راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میری قوم اخلاق مروت اور تمیز و تہذیب سے محروم ہے۔ حافظ جالندھری اپنے مخصوص انداز میں علامہ کو پسند نہیں دیتے ہوئے بولے اس میں مغموم ہونے والی کیا بات ہے؟ اس بندے کے پاس اخلاق ہوتا تو وہ آپ کو دکھاتا، بیچارے کے پاس تھا ہی نہیں کچھ جو اس نے دھوتی کھولی کہ آپ کو روبرو کر دیا۔ حافظ جالندھری کی یہ بات سن کر اقبال ہنسنے لگے اور ان کی ساری پریشانی جاتی رہی۔ نمبر 23 علامہ محمد اقبال 1926 میں ہونے والے انتخابات میں پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے رکن بنے۔ انہوں نے اس الیکشن میں اپنے مد مقابل امیدوار کو 3170 ووٹوں کے فرق سے شکست دی۔ علامہ اقبال نے لاہور کے اسی حلقے سے الیکشن لڑا تھا جہاں اب ان کا گھر ہے۔ اسی وقت یہ حلقہ بوری شاہوں اور مغل پورے کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ نمبر 24 علامہ اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے۔ انہیں پیر رومی کے نام سے یاد کرتے۔ یاد رہے کہ مولانا جلال الدین گیمی کا مزار ترکی کے شہر خونیا میں ہے۔ کونیا میں ایک پارک کا نام اقبال پارک ہے اور کونیا میں ایک مسجد بھی اقبال کے نام سے منسوب ہے۔ ترکوں نے علامہ اقبال کی عقیدت اور پاکستان کی محبت کے اظہار میں لاہور سے علامہ کے مزار کی مٹی لا کر کونیا میں مولانا رومی کے مزار کے دائیں طرف احاطے میں دفن کر کے علامہ کی علامتی قبر بنائی ہے۔ سنگ مرمر سے مزین اس قبر پر ترک زبان میں علامہ اقبال کا نام، تاریخ پیدائش اور انتقال کی تاریخ کندہ ہے۔ نمبر 25 علامہ محمد اقبال کی وفات پر اسرار کے لیڈر سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ اقبال کو نہ ہی ہم سمجھ سکے اور نہ ہی انگریز قوم اقبال کو سمجھ جاتی۔ اگر ہم سمجھ جاتے تو آج ہم غلام نہ ہوتے، اور اگر انگریز اقبال کو سمجھ جاتا تو اقبال بستر مرگ پر نہ مرتا بلکہ تخت دار پر لٹکایا جاتا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔